بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. So those of you who are coming regularly, you need to work hard. پچھلے سال جتنے ریگولر اٹینڈیز تھے a lot of them have shifted to AISL. تو میں ہمیشہ اس ڈیلیما میں رہتا ہوں کہ ان کو وہ شروع کرائیں گے تو کیا ہوگا. تو ایون the host الحمدللہ has started the 4-year course, تو وہ خود بھی بیچارہ یہاں پہ نہیں ہوتا. But then you would need to work harder in terms of making sure that you invite people and then we can have a good gathering inshallah. We live in a strange time. اگر آپ صرف دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھو, so these are really hard times to live in. And when you talk about Pakistan, تو the situation becomes worse. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. Primarily of course economic and financial کے ایک وقت تھا کہ کہنا آسان تھا کہ آپ صبر کریں, حالات اچھے ہو جائیں گے, حالات اچھے ہو جائیں گے, and you don't see hope. And in the last 2-3 years, especially because of the involvement with a lot of government departments, as I'm heading a school, تو LDA کے ساتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ فلانی منسٹری اور یہ منسٹری اور وہ منسٹری, so the more you become aware, the more you lose hope. کہ یار کیا کریں, because it's not one single person who is problematic, it's not just the government جو کہ problematic ہے. I don't know کہ جب انسان نے start بھی کرنا ہے تو وہ کہاں سے کرے. And that was the reason I thought about we have to really look at where the deen guides us. Are we even supposed to be self-sufficient? Because for example, if you look at the youth, so there are two kinds of problems جس کی وجہ سے youth اپنے اس سارے pressures کو handle کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک, the best of them are stuck in an entertainment mindset. کہ وہ ان سارے مشکل حالات کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں کہ they are forcing themselves to get more and more entertainment. چاہے وہ visual entertainment in terms of media industry ہے, وہ چاہے گیمز ہیں, اور اس میں کوئی وقت کا ولی ہے جو اپنے آپ کو سپورٹس میں بزی رکھتا ہے. وہ میں وقت کا ولی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپورٹس میں ایٹ لیسٹ گناہ نہیں ہے. ایک شریعت کے لباس کی شرط ہے, وہ پوری کر لو, اور اگر نماز ہی بیچ میں مس نہیں ہو گئی تو ایٹ لیسٹ فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی فزیکل اسپورٹس آر اسٹل وے بیٹر ایز کمپیئر ٹو کہ آپ آن لائن اسپورٹس کر رہے ہو. آپ آن لائن اسپورٹس کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے, بٹ کیا کریں, آن لائن گیمنگ انڈسٹری از آلریڈی $multi-billion انڈسٹری. جس میں کہتے ہیں نا ہارڈ ارنڈ منی آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں کس پہ, اپنی فکشنل پلیئر کو جوتے پہنانے میں, جو کہ فکشنل جوتے ہیں. اپنے آن لائن پلیئر کی رینکنگ کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بہتر بندانہ پہنا رہے ہیں, اس کو بہتر کیپ پہنا رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ, ابا پیسے ارن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے بہتر گن لینی ہے. تو I don't even know of a game جو اس وقت آن لائن نہیں ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. But that's the best کہ جو اسپورٹس میں یا میڈیا میں, and by the way the best does not mean میں حلال کہہ رہا ہوں, a lot of that is حرام as well. اس کے اندر میوزک, ویژول, گرافکس, بہت سارے مسئلے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ there's a whole, depending on what age group that you belong to, so people are involved in drugs, people are involved in and all sorts of drugs, relationships, and وہ سارا کیا ہے, it's just a vent out. Because when you start to talk to the youth, so they have an argument like کہ پھر ہم کیا کریں اور کیا کریں. تو اینڈ پھر جیسے جیسے آپ گرو کر رہے ہو, سو آف کورس رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں. جاب مارکیٹ میں پہنچے ہو تو جاب نہیں مل رہی, جو ڈگری لی تھی وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ 4-5 سال
محنت کی اور اس کے بعد ڈگری ملی اور بس تھا کہ یار ایک دفعہ گریجویٹ ہو جائیں تو پھر آگے جنت ہے, وہ آگے کو آ ہی نہیں رہا کچھ, آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اینڈ یو ڈونٹ ایون سی دا لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. تو اس ساری سچویشن میں ون آف دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اللہ رب العزت did not design us in a way that we were supposed to be self-sufficient. یہ سمجھنا کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے محنت کر کے اس کو پورا کرنا ہے, یا میں نے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو, چاہے میں انڈیویجولی بات کروں یا میکرو لیول پہ کلیکٹیولی بات کروں, I am going to be the one who's going to bring everything on track. That's never going to happen. It was never supposed to happen, اور آج کے circumstances میں it will definitely not happen. تو you're supposed to realize کہ I'm dependent on Allah Rabb al-Izzat. You're supposed to feel that dependency. جس طرح اللہ تعالیٰ, جو میں نے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا, and we'll elaborate what the tawakkul means, تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. And this is like an amazing ayah if you really delve deep into it, کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. So اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے ایفرٹ نہیں کرنی, اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیاوی اسباب سامنے جو ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا, but primarily what he's saying is کہ اگر تم میرے پہ ٹرسٹ کیے بغیر, for example اس کا جو مفہوم مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if you trust me and you do what Allah تعالیٰ wants تو فحسبہ, وہ کافی ہو جائیں گے. بٹ اس کا فلپ یہ ہے کہ اگر اللہ پہ توکل نہیں ہے, اگر اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اگر اللہ رب العزت نے جو مدد کا نظام بنایا ہے اس پہ یو ناٹ کیچنگ ان, تو پھر کچھ بھی کافی نہیں ہوگا. لائک دیر از نو ادر آلٹرنیٹ. ایک تو ہے نا کہ اللہ رب العزت کی مدد آ گئی تو وہ کافی ہو جائے گی, بٹ اس کا فلپ اللہ رب العزت بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور چیز کافی ہو ہی نہیں سکتی. دیر از نتھنگ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو ریلائی آن which is other than Allah Rabb al-Izzat. And by the way, جب اللہ کافی ہو جائیں گے, it has less to do with کہ ڈائریکٹ کتنی مدد مجھے فزیکلی اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے گی. فار ایگزامپل یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک دم رات کو میسج آئے کہ جی your account has been credited with $10 million. ہاں, اللہ کی مدد آ گئی. وہ بدر پہ نا فرشتے اتر آئے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے تو پہلی گردن اڑ جاتی تھی. تو that's not what اللہ تعالیٰ means here. You will ایک سرپرائز میسج آئے گا. مجھے یاد ہے وہ ایک دفعہ ہم جب LGS میں 5-6 سال پرانی بات ہے, تو میسج آیا کہ your account has been credited with salary. تو جیسی میسج آتا ہے الحمدللہ بڑا بندہ خوش ہوتا ہے, پھر بھی چیک کرتا ہے کھول کے اپلیکیشن کے آ گئے ہیں پیسے الحمدللہ. تو تھوڑی دیر بعد پھر سے میسج آ گیا your account has been credited with salary, اور میں نے آن لائن چیک کیا تو ایک دفعہ اور سیلری آ گئی ہوئی تھی. ہاں, تو خیر وہ تھوڑی دیر بعد ہی فون بھی آ گیا کہ وہ غلطی سے 2 دفعہ کریڈٹ ہو گئی ہے and it's going to be reversed. لیکن کاش کہ ایسا بھی ہوتا تھا دنیا میں. So that's not going to happen. But what is more important than that is کہ اللہ رب العزت کی رحمت, اللہ رب العزت کا فضل, اللہ رب العزت کا کرم, and اللہ رب العزت is going to open my mind so that I'll be able to find ways. ویسے کہتے ہیں اللہ وہ بصیرت دیں گے جس سے مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس سارے کرائسس موڈ میں جو اصل ہے اس اصل کی طرف رجحان کرنے سے اللہ رب العزت ایسی کلیرٹی دیں گے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. فَهُوَ حَسْبُهُ. And one of the things that is lacking in our lives is کہ ہم دنیا سے دنیا چاہتے ہیں, ہم دنیا سے دنیا چاہتے ہیں, and that's like a problem. کیونکہ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں مومن کو دنیا ملے گی نہیں, مومن کو دنیا ملے گی, بٹ مومن دنیا سے دنیا نہیں چاہتا. That's the difference. عثمان رضی اللہ عنہ is غنی, تو وہ غنی زیادہ مالدار کو نہیں کہتے, غنی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مال پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں پرابلی آتا ہے, تو he was a trader, تو ان کو آ کے کوئی شخص, ان کا غلام یا ان کا کوئی بھی کام کرنے والا, وہ رپورٹ کرتا ہے کہ جو آپ کا مال آ رہا تھا وہ کشتی ڈوب گئی ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد نیچے جھک کے اوپر سر اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ آپ کی نہیں ڈوبی, وہ کسی اور کی ڈوبی ہے. تو وہ پھر تھوڑی دیر نیچے سر جھکاتے ہیں, پھر کہتے ہیں الحمدللہ. ہاں, تو وہ میرے جیسا کوئی کیڑے والا مرید ہوگا, اس نے کہا کہ شیخ یہ کیا مذاق ہے, کشتی ڈوبے الحمدللہ, تو اتنا تو آسان کام تو نہیں ہے.
اور کشتی. تو یہ کیا ہے کہ ان کی دل کی کشتی میں وہ مال نہیں ہے. And that's what makes them independent. And by the way, if you know me enough, تو you know that میں کبھی اگر کوئی میرے سے ذاتی مشورہ کر رہا ہے تو I would never recommend کہ مال کمانا نہیں ہے. In fact میں کہوں گا ٹکا کے مال کمانا ہے. مال کمانے میں اسے نا وہ میرے استاد کہتے تھے ایک ہے مالدار اور ایک ہے مال کا چوکی دار. تو مال کا چوکی دار نہیں بننا, محنت کرنی ہے, مال کمانا ضرور ہے, بیکاز جو فخر ہے وہ بھی کفر تک پہنچا دیتا ہے, اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. So we need to understand the deen holistically. But یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تم سیلف سفیشینٹ ہو ہی نہیں. The least thing that you could do, but the most effective result outcome کے اعتبار سے جو ہوگا that is کہ you realize this dependency on Allah رب العزت. کیونکہ اس ڈپینڈنسی کا آؤٹ کم کیا ہوگا, then would you really would want to seek out Allah. ہم جتنے بھی پریشان ہیں نا, and you can just do survey, random survey. وہ مسلمان سوشل سائنٹسٹ ہوتا نہیں ہے, بٹ اگر آپ سوشل سائنسز کے اعتبار سے جاؤ ریسرچ کرو کہ یار ہم پریشان ہیں تو I can bet on it. یہ تو وہ حالات آگے جیسے میں کہتا ہوں نا, ایک وقت تک غریب پریشان تھا, اب ساری مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس بھی پریشان ہے, اور اپر کلاس اس لیے پریشان ہے کہ پاکستانی چھوڑنا ہے. وہ تو کہنا ہے کہ باہر کیسے نکلنا ہے. تو genuinely everybody is troubled. وہ اس وقت وہ بیچارہ جو 2-3 لاکھ روپیہ بھی کما رہا ہے اور اس کے 2-3 بچے اسکول گوئنگ ہیں, کہہ رہے مہینے کے اینڈ پہ تو بس بلوں میں ہی پیسے نکل جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ ان سے پوچھو کہ کتنے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہے, کتنے لوگ ہیں جو پریشانی میں جن کے ہاتھ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, تو you would be stunned. کسی کو کیا کہنا ہے, اپنی ذات کو دیکھو کہ یار ایک طرف پریشانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف میں سے کہتے ہیں نا کہ وہ انٹاکسیکیشن کا لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے, وہ اور دنیا میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا ثبوت ہے کہ اور زیادہ لوگ انٹاکسیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں, جتنا پریشانی کا لیول بڑھ رہا ہے اتنا انٹاکسیکیشن کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا شراب پی رہے ہیں, دنیا داری میں اور بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا میں ایک انڈیکیٹر دوں گا. فار ایگزامپل مساجد کی اٹینڈنس بڑھ گئی ہے, نہیں, مساجد کی اٹینڈنس نہیں بڑھ رہی. کیا وہ فجر اب جمعے جیسی ہو گئی ہے؟ نہیں. تو فجر چھوڑو یار, ظہر جمعے جیسی ہو گئی ہے؟ نہیں. وہ حالات جو بزنس میں پریشان کر رہے ہیں, جو باس آپ کو تنگ کر رہے ہیں کہ بیٹا ہم نے اپنی ورک فورس کو کم کرنا ہے کیونکہ ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں اور سیلز ہو نہیں رہی ہیں, پر مسجد میں تو کوئی نہیں جا رہا. اچھا آپ کو کہ یار عبادت نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے, تو کیا کوئی پتہ کرنے کا, جیسے کہتے ہیں نا کہ مسئلے کا حل کیا ہے, وہ مسئلے کا حل کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا پاکستان میں I was recently نا, اتنا میں سوشل میڈیا کے ساتھ کوئی ایکسپوزڈ ہی نہیں ہوں, بٹ وہ میں اپنے پرانے اسکول کے فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, and I was like for example نصیحہ کے کتنے فالوورز ہیں آن لائن, I think پتہ نہیں 13-14 ہزار فالوورز ہیں. ایک ایوریج بیان جو ہوتا ہے اس کے 1000 سے زیادہ ویوز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اچھا میں کہوں یار میری تو کمی ہے, سو میں کہوں گا آپ پاکستان کے ٹاپ سپیکرز کو دیکھ لو, جس مرضی بیک گراؤنڈ سے, پڑھے لکھے بھی ہیں, پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, مدرسے کی بیک گراؤنڈ ہے, مدرسے کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یونیورسٹی کی بیک گراؤنڈ ہے, یونیورسٹی کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, 2-3 ہزار. وہ ایک بیچارے راجا بھائی 1 ملین کراس کیے تھے, انہوں نے کہا بین کرو ان کو, وہ ایک الگ ایجنڈا ہے, نا وی نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ. ابھی میں کراچی میں گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے بیان دینے, تو میں ان سے یونیورسٹی کا بچہ تھا, CS میجر, انتہائی اچھا گیک, اینڈ ہی واز لائک کہ جی میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. میں نے کہا خدا کے واسطے جا کے اپنے CS میں کام کر. ہم وہ ہیں جہاں پہ فائنانس میں پرابلم ہے, فائنانس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. CS میں پرابلم ہے, سارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمیں کیوں یوٹیوب ڈپینڈنٹ ہونا پڑے, ہمیں کیوں انسٹاگرام ڈپینڈنٹ ہونا پڑے. بٹ وہ بہت دور کی بات ہے, بٹ وہ میرا کام نہیں ہے, میں تھوڑی ایکسپرٹ ہوں یار. But what I was trying to tell you is کہ are people really seeking out the solution? No. چند ہزار ویوز. اب دنیا کے ٹاپ سپیکرز اٹھا لو, ہاں, you name it, ابوبکر زود آسٹریلیا سے اٹھا کے یاسر قاضی نارتھ امریکہ تک, ساؤتھ پول سے لے کے نارتھ پول تک, سپیکر پہ سپیکر اٹھا لو. آپ کی ایک رینڈم ٹک ٹاکر, ابھی مجھے ریسنٹلی پتہ لگا, اب وہی پتہ کیسے لگا کہ میرا کزن جو ہے انہوں نے اس کی ویڈنگ کی ارینجمنٹ کی, یہ سسٹرولوجی ہے کوئی, ملٹی ملین ویوز. کیا ہے, ٹوٹل بکواس.
اینڈ اگین وہ پتہ نہیں شاید سن رہے ہوں تو آئی ڈونٹ ہیو اے پرسنل پرابلم ود دیم، ان کی اپنی زندگی ہے، جو مرضی کرتے رہو. ہاں رینڈم ٹک ٹاکرز ہیں ملٹی ملین فالوورز، لائک سبحان اللہ یار. یہ وہ قوم ہے جو کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کرنے والا ملک ہے. تو نوبڑی، اچھا میں پسند نہیں ہوں، ایکس پسند نہیں ہے، وائی پسند نہیں ہے، قرآن تو وہی ہے یار، دین تو وہی ہے. What is it that's intoxicated? That's the problem. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بغیر کوئی توفیق دے نہیں سکتا. But are we seeking that توفیق? Do we even want that توفیق? کبھی ہوا یہ پریشانی میں یہ سجدے میں چلا جائے سر، ہاں، اور یہ اپنے رب کے سامنے روئے کہ یا اللہ بجلی کا بل بڑا زیادہ آ رہا ہے. لٹرلی ہم اتنے بے حس ہیں. اگین فار ایگزامپل اف یو ریئلی گو بیک انٹو ہسٹری، تو فرانس میں ریولوشن آ گئی تھی یار. ہم عجیب قوم ہیں کہ نہ ہم دین کی طرف ہیں نہ دنیا کی طرف ہیں. کھڑے ہو جائے یار باہر سڑکوں پہ جا کے پھر. عجیب، بیکاز وی جسٹ انٹو این انٹاکسیکیٹڈ ریالٹی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں کافی ہو جاؤں گا اس شخص کے لیے. کون؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب اس توکل کے بارے میں ایک کنسپشن جو ہے نا وہ ہمارا غلط ہے. ون پارٹ آف توکل ہیز ٹو پرٹین ٹو دنیا، کہ یار اپنے دنیا کے ان مسائل کو حل کرنے پہ اللہ پہ ٹرسٹ کرو. میکینزم کیا ہے اس کی میں بعد میں بات کروں گا. فار ایگزامپل جاب نہیں مل رہی، اللہ پہ ٹرسٹ کرو. نہ ڈگری پوری نہیں ہو رہی، اللہ پہ ٹرسٹ کرو اور اللہ سے مانگو. بٹ what you need to understand is کہ جس طرح دنیا میں چلنے کے لیے میں اللہ پہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، میں دین پہ چلنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہوں. میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، کس نے کہا تھا تم پڑھنے کے قابل ہوگے؟ میرے سے کبھی قرآن نہیں کھولا گیا، کس نے کہا تھا کہ you're going to do it on your own? Every single aspect of deen we are dependent on Allah Rabbul Izzat as well. But ہم نے کبھی اس کو یوں ویو نہیں کیا. تو میری پوری دنیا اور پورا دین ڈپینڈنٹ ہے اس بات پر کہ میں اللہ کی مدد کو حاصل کروں، اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، اور پھر اس کو لے کے چلوں. یہ جو دنیا ہے نا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرو، تو اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، کہ یہ جو دنیا کی ٹوٹل متاع ہے نا، متاع کہتے کس کو ہے؟ کبھی وہ ہو نا لائک آپ اگر برتن دھونے والا کوئی کپڑا ہوتا ہے، جسٹ ٹو ایکسپلین ٹو یو سمبولکلی، تو آپ وہ پرانا دھو کے برتن، وہ جو کپڑے کی خستہ حالت رزلٹ نہیں ہوتا، دیٹس لائک متاع. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ متاع ہے اور وہ قلیل ہے. بٹ اس کے لیے جب اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو اپنے دین کے لیے اللہ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرنا؟ اس دین پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرنا؟ We really have to seek him out. اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مسئلوں کا حل ہے وہ یاد نہیں ہے. بس like it's so amazed and me included. اللہ تعالیٰ is blessed Lord, but اگر ذہن میں کہیں بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے تعلق کمزور ہے. ہمارے ایمان کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ جس طرح آندھی آ رہی ہو، اور ایمان کا عمل تو ہے ہی نہیں نا. ایمان کا حال یہ ہے کہ آندھی آ رہی ہو اور اس طوفان میں آپ کینڈل کو لائٹڈ رکھنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ کبھی ہم کوئی بیان سنتے ہیں، کبھی کوئی دعا کر لیتے ہیں، کبھی کوئی نماز میں کوئی کیفیت آتی ہے جس میں وہ ایمان بڑک اٹھتا ہے. But then اس دنیا کے اس آندھی اور طوفان میں we just want to keep it lighted. نہیں ہوتا. جس طرح وہ اس آندھی طوفان میں وہ نہ موم بتی بجھ جائے گی، ہمارے ایمان کا بھی یہی حال ہے. اینڈ اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ پروٹیکشن جو اس کو دینی تھی، جیسا فار ایگزامپل کہتے ہیں نا وہ لالٹین اگر ہم نے دیکھی ہو تو اس کے یو پی ایس اور لائٹوں کے زمانہ آ گیا، تو وہ بچپن میں لالٹین چلتی تھی، اس کے گرد گلاس ہوتا تھا. تو گلاس از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اٹ فرام کہ وہ ہوا سے بجھ نہ جائے. So you are supposed to have a glass protection around yourself, and that glass protection can only be Allah Rabbul Izzat. کہ اللہ رب العزت میرے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں. How can we tolerate failure in this regard? ہمیں اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک سمبل، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر، کتنے جو ہم اس کو سن کے
کبھی فیل کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے؟ کتنے ہیں؟ اللہ رب العزت دل میں خیال ڈالیں کہ میرے بندے اس وقت 2 نفل پڑھ. کتنے ہیں جو اس میسج پہ رسپونڈ کرتے ہیں؟ آج پریشانی کی انتہا پہ اگر مؤمن کو رب یاد نہیں آ رہا تو رب کب یاد آنا ہے؟ And again, if we look at our lives, we really don't look up to Allah رب العزت. اللہ یاد آنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے کے ویژن میں سب سے زیادہ کیونکہ ماں باپ ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر ماں باپ نظر نہ آئے نا تو بچہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ہاں، فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہے نا، تو اس کو آپ چھوڑو تو وہ تھوڑی دیر کھیلتا رہے گا، بٹ جیسے اس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ ماں نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ بس داڑے مار کے رونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جیسے بچہ روتا ہے ماں جہاں بھی وہ فوراً پہنچ جاتی ہے. آپ یہ سمجھو کہ our heart was supposed to be like that baby. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اِلَّا مَنْ عَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قلب سلیم کون سا ہے؟ کہ جو ذرا سی پردوشن آئے نا تو وہ پریشانی میں رونا شروع ہو جاتا ہے. جس کے اندر کہیں بھی غلط دکھنے کا گند آئے، غلط سننے کا گند آئے، غلط بولنے کا گند آئے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے. لیکن وہ تڑپ ہمارے اندر تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ہمارے عجیب ایمان ہے کہ ہمارے تو نہیں کانپ اٹھتے. And that's the real problem, because this humanity is in a decline where they've even forgotten their own reality. اگر تھوڑی سی بھی عقل فہم ہے تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ the western society is already going down the drain in terms of their values, in terms of their identities, in terms of everything. تو وہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا تھا. ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بٹ آج ایمان والے ہی اچھی اس ہدایت سے محروم ہیں. اینڈ دیکھو، ماں کیونکہ بچے سے محبت کرتی ہے نا تو اس کو روتا نہیں دیکھ سکتی. بچہ جیسے رونا شروع کرتا ہے نا تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، وہ فوراً بچے کو اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے. ہاں، اچھا بچہ رو کیوں رہا تھا یہ بھی نہیں پتا ہوتا، بٹ وہ ماں کی گود میں آتے ساری اس کو سکون آ جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنی محبت میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو بس اللہ پہ توکل کرو کیونکہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ پریشانی میں ایسے ہی چھوڑ دے گا. اچھا بچے کو تو کوئی ریئل پریشانی تھی بھی نہیں، اس کو تو پریشانی یہ تھی نظر نہیں آ رہا. ہاں، ہماری ریئل پریشانیوں میں اللہ میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے. اینڈ وہ جب اللہ رب العزت اپنا آپ ہمیں احساس کے طور پر دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ جیسا بچے کو ماں کا احساس ہی کافی ہو جاتا ہے. That's it. وہ چپ کر جاتا ہے. تو ہماری بے شمار پریشانیاں تو ایسی ہیں، بے شمار پریشانیاں ایسی ہیں. اچھا وہ کیا ہے؟ One of the things that you need to understand کہ اپنی اس ساری پریشانی کے ایکسپیرینس کو، حالات تو وہی ہیں نا، میں نے کہا 70 سال سے نازک موڑ پہ ہی ہیں تو پاکستان کے حالات ایسے ہی رہنے ہیں، اس لیے میں نے بیان سٹارٹ وہاں سے کیا تھا. I would just recommend 2 things and you will practically feel the difference in your life within a week. Next Tuesday تو بیان ہونا نہیں ہے تو چلو 2 weeks کا تم لوگوں کے پاس مارجن ہے. I can bet on it. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ایک پہلا کام یہ کرنا ہے، کمپلیٹ شٹ ڈاؤن فرام میڈیا ایکسپوئر. کمپلیٹ. ایک تنخواہ اتنی ہے جو بینک میں آ رہی ہے، جو نہیں کما رہا وہ تو ویسے چل ماحول ہے. ہاں، تو پاکستان میں انفلیشن کا ریٹ تم لوگوں کے میڈیا کا شٹ ڈاؤن سے چینج نہیں ہونا. ہاں، ڈالر، اور جب ڈالر بائی دی وے 336 پہ گیا تھا تو تب بھی ہم یوں ہی تھے. ہاں، اور اب وہ 290 پہ آ گیا، وہ 250 سے بھی چلا گیا تو ہم نے یوں ہی رہنا ہے. So nothing is going to change in 2 weeks. Complete media shutdown. Why? Because that just gives us negativity. That's it. اچھا وہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ پریشانیاں ہماری ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، چاول مہنگا ہو گیا، وہ تو میری پریشانی ہے. بٹ XYZ مہنگا ہو گیا تو مجھے کیا لگے یار، وہ تو میں نے لینا ہی نہیں تھا. تو وہ complete shutdown and for these 2 weeks کیونکہ بہت سارا ٹائم بچ جائے گا تو کمپلیٹ میڈیا شٹ ڈاؤن کو ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ پازیٹیو.
That could either be start going physically to the masjid. हाँ, अब ये मैं either कह रहा हूँ, इसका मतलब तुम लोग कोई और ऑल्टरनेट्स भी हैं सस्ते हैं, मस्जिद कौन जाए? तो अगर मस्जिद नहीं भी जा रहे तो फिर शर्म खा लो, कोई और अल्टरनेट नहीं है बाबा. तो क्लास में से बात कर रहे हो ना, तो वो कहते हैं कि सर हाँ कोई और काम बता दे कि मुझे ना करना पड़े. हाँ, start going to the masjid. Start listening to anybody across the globe. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनना शुरू कर दो. यासिर काजी की पूरी सीरीज है, हमजा यूसुफ की पूरी सीरीज है, मौलाना मक्की की उर्दू में, इंग्लिश में, सिंधी में, बलोची में, हर जगह मिल जाएगी. नहीं तो पढ़ना शुरू कर दो. Literally 2 weeks you would realize कि at least my mental experience of the same reality has changed a lot. तो अल्लाह पे तवक्कुल आसान हो जाएगा, अल्लाह से कनेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाएगा. तो एक चीज रेकमेंड क्या की? कंप्लीट मीडिया शटडाउन. कंप्लीट. आई वुड लिटरली बेट ऑन इट. इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो हराम है, अपना लिंक्डइन अकाउंट भी डिलीट कर दो. जो डिलीट आप डिलीट कर दो, चलो अकाउंट और पासवर्ड की साइड पे लिख के रख लेना कि ये ना हो तौबा पक्की हो जाए. हाँ, सो इंस्टाग्राम, टिकटॉक ना. अच्छा, यूट्यूब में एक्सेप्शन के तौर पर शायद अगर खुद उसमें फंसते हो तो डिलीट कर दो, कि अगर सीरा सुनने हो तो जैसे बात है यूट्यूब सुन सकते हैं. यूट्यूब का बाय द वे तुम सारों पे फर्ज हो गया है, मैं यूट्यूब का ना ही तो मुझे कमीशन मिलता है, ना ही मेरा उससे कोई ताल्लुक है. 5 का ग्रुप बना के एक बंदा ले ले, बाकी 5 के साथ शेयर कर सकता है. उसका प्रीमियम वर्जन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट. उसका सबसे कम बेनिफिट जो है कि हराम ऐड सारे खत्म हो जाते हैं. तो पता नहीं 900 रुपया है वो फैमिली वाला जो पैकेज है, तो महीने के बाद 900 रुपया एक बर्गर पे लगा देते हो. डेली डेली मुझे अपनी गुर्बत ना सुनाना. हाँ, वो 900 रुपये का प्रीमियम पैकेज ले लो ताकि इश्तिहार आना बंद हो जाए, और उसके अंदर फिर वो उसको उसके प्रीमियम कंट्रोल्स भी आपको दे देता है. तो एक बंदा लेगा, वो 5 के साथ शेयर कर सकता है. तो क्या हुआ, 150 रुपया इससे आया. खुदा के लिए ये ना कहना इतनी गुर्बत आ गई है पाकिस्तान में. तो YouTube पे because there could be possible usage of it, but there absolutely no chance for Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, LinkedIn. Just delete it for 2 weeks. 2 weeks के बाद दोबारा कर लेना. But just try it out. और इन 2 हफ्तों में तो एक क्या काम किया, ये जितनी नेगेटिविटी है, अल्लाह पे तवक्कुल का सबसे ना कर पाने का प्राइम रीजन ये है कि we are exposed to so much of this. And the best of us will be listening to random people analyzing. हाँ, ये जितने पाकिस्तान की मीडिया पर्सनालिटी बैठ के एनालाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन, कंप्लीट शटडाउन. हाँ, बिकॉज दैट इज अंडर एम्फसाइजिंग द फैक्ट कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने ताकतवर है. अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने ताकतवर है. और दूसरा कि कुछ ना कुछ दीन का सुनना शुरू कर दो. तीसरा काम, and I'm very seriously telling you people that, because तुम्हारी दुनिया को, मैं पूरी दुनिया के हालात बदलेंगे मुझे नहीं पता. इसके साथ जो तीसरा काम अटैच करना है ना, add some skill set to your life. Seriously, वो सारा टाइम जो एनालिसिस सुनने पे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और IMF क्या कर रहा है और इंडिया किधर पहुंच गया और चाइना कहां चला गया है और हम कौन है, यार हम क्रैप हैं. Use that time जो बच गया है to add some skill set to your life. अच्छा, वो some skill set is based on who you are. For example, को थोड़ी सी फाइनेंस की सेंस है तो उसके गीक बनना शुरू कर दो. हाँ, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो तो उसको कुछ करना शुरू कर दो बस. Just start to put an effort. और अगर पहले काम कर रहे हो तो अपने काम को और बेहतर करने के क्या तरीकेकार हो सकते हैं उस पर काम करना शुरू कर दो. क्योंकि ये सारा दिन तो हम बैठ के अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते ना. तो सारा दिन बैठ के तो नहीं कि मैं कहूँगा सुबह रात अब सारे कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दें, होगा ही नहीं. और अगर इवन इफ somebody ends up doing it for a day or two, तो तीसरे दिन क्रैश कर जाएगा. And then make दुआ to Allah रब्बुल इज्जत. देखो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम इस सारे क्राइसिस को जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्राइसिस का मतलब है ओवर एक्सपोज टू दिस नेगेटिव मीडिया, तो फिर हम कहते हैं कि नाउ आई हैव अर्नड कि मैं मूवी देखूं. और ये अल्लाह का वली है जो मूवी देख रहा है. मैं अल्लाह का वली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं. When I get over ना, जिसे कहते हैं ना indulge in this information, तो फिर मैं अब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तो चलो जी सीजन देखो आप. हाँ, चलो मूवी देखो. वो बच्चे हम चाह रहे तो वो कह रहे हैं कब बाहर पहुंचेंगे वापस तो अपनी वो गेम निकालेंगे वापस. गेम्स खेलो. वो काम स्किल सेट इंप्रूव करने पे लगाओ. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इस ओवर नेगेटिविटी के, जिसे कहते हैं ना खा जंक फूड,
تو یہ جنک انفارمیشن لے 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 ہم اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ہمیں کسی بھی پازیٹیوٹی سے ڈیریل کرتے ہیں اور پھر ڈیفینیٹلی گناہوں میں لے کے جاتے ہیں. اور پھر ہمارا گناہ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ گناہ ہمیں صرف اللہ سے دور نہیں کرتا, اللہ کے رستے سے بھی دور کر دیتا ہے. we so get absorbed in that lifestyle جہاں پہ پھر اللہ ہے ہی نہیں کہیں, نہ سوچ میں, نہ فکر میں, نہ چاہت میں, نہ دعا میں, نہ پکار میں, نہ کہیں کنسپچلائزیشن میں, لگے اپنی زندگی میں بزی. تو اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھ میں نے کہاں پہ اپنے حالات چینج کر لیے. And by the way, if you really work on your skill set, so that will help you open doorways جو آپ کو نہیں پتا بھی. 1 سے 2 سے 3, it's a very slow process but it's bound to happen. Don't waste your time. Don't waste your time doing nothing. اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا, انتم الفقراء الی اللہ, تم اللہ کی طرف فقیر ہو. فقیر وہ جس کا اپنا ہے ہی نہیں, فقیر ہے ہی محتاج دوسروں پہ, اس لیے تو مانگ رہا ہے. فقر کی حالت کا مطلب ہے you don't have enough to survive on your own. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم فقیر ہو اللہ کی طرف اپنی زندگی کے ہر لمحے میں. You have to seek him out. And by the way, if we do not fill this gap, یہ جو اندر ویکیوم ایگزسٹ کرتا ہے نا اللہ کی پہچان کی وجہ سے, کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی پہچان رکھی ہے, وہ ویکیوم جب ایگزسٹ کرے گا اس کو جس مرضی ڈرگ سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرو گے وہ ویکیوم کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ ایسی دیمک ہے جو اندر سے اندر کھاتی جائے گی انسان کو, اس لیے سکون نہیں آئے گا, اس لیے اطمینان نہیں آئے گا, اس لیے کبھی وہ حسرت بھرے گی نہیں, کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد کے بغیر, اللہ کے تعلق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے اس دل کے گیپ کو, ویکیوم کو فل کر سکے. So that's the reason we have to work in it. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, یحب المتوکلین. اور آپ کو لگتا ہے فار ایگزامپل میری زندگی ہے تو میں سوچ رہا ہوں یار میری فیملی, میرے بچے, بہت مشکل ہے اس مشکل حالات میں سروائیو کرنا. آپ سوچو کہ سب سے زیادہ توکل کس کا تھا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا. He turns 40 and Allah رب العزت tells him صرف مکہ نہیں, تا قیامت ساری انسانیت کی ذمہ داری آپ پر ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجاز سے باہر تو جاتے نہیں ہیں. جو کرنٹ سعودی عرب ہے اس کی فزیکل باؤنڈری سے اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نہیں جاتے. ایک سفر ہوتا ہے بس نارتھ کا, ادروائز وہ بھی بہت کم تھا, حجاز کے اندر ہی رہتے ہیں. بٹ ایک وقت آ جاتا ہے آپ کی اپنی زندگی میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس مشن پر مجھے بھیجا گیا تھا میں نے وہ مشن مکمل کر لیا. میں سوال پوچھتا کہ یار آپ کا تو مشن یہ تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, تمام جہانوں کے لیے آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, تمام انسانیت کے لیے تا قیامت آپ کو مشن دیا گیا ہے, آپ نے کیسے مکمل کر لیا؟ But you just go back into that 40-year-old نبی علیہ السلام's mindset کہ he realizes یہ بوجھ کہ مجھے پوری امت کا قیامت تک بوجھ دیا گیا ہے. But how much توکل would he have کہ وہ سارا ٹارچر, وہ ساری مشکلات, اور ہماری کون سی مشکل ہے بائی دا وے؟ Just compare yourself to نبی علیہ السلام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر وہ خیر دنیاوی اعتبار سے جو آپ کو میسر تھی وہ آپ سے لے لی جاتی ہے, جو کہ پوری 40 سالہ زندگی میں بڑی مشکل سے ملتی ہے, کیونکہ یتیم پیدا ہوئے, مال تھا نہیں, کوئی تعلق نہ تھے, کچھ بھی نہیں تھا. آہستہ آہستہ کرتے 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 اللہ کے نبی علیہ السلام by the time he reaches 40 so he's got a very strong family, he's got a very good financial position, he's got a very good political and economic standing in the society that he lives in. اور پھر اللہ تعالیٰ مشن دیتے ہیں سب واپس. کتنا اسٹرانگ توکل ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کا, اور وہ کس ویژن سے اس ساری چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے. Hence you need to know that. And by the way اللہ پہ توکل کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ اس کا مطلب ہے محنت نہیں کرنی ہے, I'll come to that, کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. And you look at صحابہ, وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یار چاہے جتنا مرضی برا ہو پاکستان, میری اپنی ذات کے اعتبار سے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے میرے اپنے نفس کے. ہاں
میں کون سا فرانس میں رہ رہا ہوں گے مجھے کہہ رہے ہیں جی ہمیں نماز نہیں پڑھنی، اور اگر عورت ہے تو برقع نہیں پہننا اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا. اور فار ایگزامپل اگر اس وقت آپ پورے ویسٹ میں ہو تو آپ کے بچے، ہاں یہ جو حضرت آرام سے سونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس جیسے بچے ہیں. دے آر انڈوکٹرینیٹنگ دوز کڈس with every kind of possible filth that's out there in the market, اور فورس کر رہے ہیں. you don't have a choice not to do it. ہاں unless آپ اپنے بچے کو شیل میں ڈال کے اندر ہی رکھو اور باہر نکلنے کی، باہر ایکسپوز نہ ہونے کی کا فیصلہ کر چکے ہو. وہ صحابہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دین کی خاطر ہجرت کرو، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے گھر بار، اپنی فیملی، اگر وہ مسلمان نہیں اور اکٹھے نہیں جا رہے، ہاں تو لیو یور فیملی بہائنڈ، لیو یور ویلتھ بہائنڈ، لیو ایوری تھنگ بہائنڈ. کتنا اسٹرانگ توکل ہوگا ان کا کہ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، سب چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. اور میرا اور آپ کا چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہی نہیں کہ گھر بار چھوڑ دو، خاندان چھوڑ دو. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ یہ نیند چھوڑ کے فجر پڑھ لو. Like when you compare yourself, بندہ کہتے ہیں یار میں کدھر ہوں؟ How far away have I turned from the reality کہ میں ابھی تک اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکا. جیسے میں لڑکوں سے کہتا ہوں نا کہ یار جب دین پہ آ رہے ہو نا، the easiest way that you could get on دین is کہ یہ زبان سے گالی بولنا چھوڑ دو بس. And you just go out. یونیورسٹی میں صرف آدھا گھنٹہ آپ لوگوں کو کہیں پھرنے کی ضرورت ہے، ہر دوسرا بچہ گالی دے رہا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، لیٹ الون کہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑنا ہے. غلط استعمال، بس اپنے اعضاء کا غلط استعمال. ہم سے تو وہی چیلنج نہیں ہو رہا. But then اللہ تعالیٰ wants you to understand کہ ایون یہ کرنے کے لیے you have to seek him out. یا اللہ آپ فجر کے لیے اٹھاؤ، ہر روز صبح اٹھ کے دعا کرو، ہر روز رات کو سوتے ہوئے دعا کرو. کہ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ میں فجر کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں، پلیز آپ اٹھا دیں. اور روز صبح اٹھ کے، چاہے روز قضا ہو رہی ہے، روز صبح اٹھ کے اللہ آئی ایم ریئلی سوری، یا اللہ آئی وانٹ ٹو گیٹ اپ آن ٹائم. خود سوچو کتنے دن گزریں گے کہ فجر پہ اٹھنا شروع ہو جاؤ گے. جس وقت زبان کا غلط استعمال ہوا، یا اللہ آئی ایم سوری، بندے سے تو کرنا ہی ہے، بٹ اپنے رب سے معافی مانگو کہ اللہ آپ کی اس دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کیا. You have to trust Allah Rabbul Izzat on this کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ you will not be able to do it on your own. یہ جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوگی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کر پائیں. That's the reason he said إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ میں نے جو انبیاء ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے تو کرتے ہی ہیں، ہاں اولیاء سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم میرے پہ ٹرسٹ کر کے بس جیسے بچہ ماں پہ ٹرسٹ کرتا ہے بے فکر ہو جاؤ، ٹینشن فری. بٹ یو وڈ ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری سنگل ڈے. فَهُوَ حَسْبُهُ. یا اللہ I want to be close to you. یا اللہ I want to trust you. یا اللہ I want to love you. یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے کروں گا، آپ کروائیں. Finally when you are in that mindset تو توکل کے اندر دو مسکنسیپشنز ہیں. پہلی کہ بے فکرے ہو جاؤ. ہاں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں پاکستانی قوم جب انشاءاللہ کہہ رہی ہو تو کہتے ہیں جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. That's not توکل. That's stupidity. ہاں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے بڑے بڑے گولز بنائے ہیں نا وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان اب ترقی کر لے گا، ہوگی ترقی. 70 سالوں میں نہیں ہوئی، اگلے 700 سالوں میں بھی نہیں ہوئے گی جب تک ہم نہیں کریں گے. ہاں انشاءاللہ کرپشن دور ہوگی. جتنا مرضی بڑا پی ٹی آئی کا فین ہو نہیں ہوئے گی دور، کیونکہ میں کرپٹ ہوں. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بوجھ اپنے سے اتار کے کسی اور پہ ڈال دیا ہے. ایسا ہے کہ انشاءاللہ کرنا نہیں ہے، اللہ کے چاہے بغیر تو ہو نہیں سکتا، بٹ اللہ چاہیں گی نہیں جب تک میں نہیں چاہوں گا. That's the problem that we don't understand. میں خود تو چاہ ہی نہیں رہا کہ میں یہ کام ٹھیک کروں اور میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ بوجھ لینا پڑے گا. تو پہلی مسکنسیپشن اباؤٹ توکل is کہ شاید اسباب فری توکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پہ چلتے ہیں جو کہ سفر ہی توکل کا ہے کہ سب چھوڑ کے جانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب نہیں چھوڑتے. وہ قرآن سٹارٹ ایسے ہی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے گھیر لیا ہوا تھا. تو سٹارٹ آف کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پہ لٹایا اور پورا پلان کیا کہ یار ان کو یہ لگے کہ سو رہے ہیں اور آپ رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکلیں گے. اور چھپ کے بھی کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ نے ایسے ریت پھینکی وہ ایک ایک کے آنکھوں میں چلی گئی. اینڈ ہی جسٹ واک تھرو.
Of course, that's like when Allah Ta'ala is helping him out. But اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ایکسپیرینس کے فوراً بعد کہ I'm just walking through them and اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا تو گیم آن ہے, اب تو کھل کے مدینہ جاؤ. مکہ سے مدینہ کی ڈائریکشن اگر ساؤتھ ہے, by the way نارتھ ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ساؤتھ کی طرف چل پڑتے ہیں. بابا یہ کیوں؟ اینڈ یہ آپ کے ریپیٹڈ پیٹرن تھا اکراس ہز جہاد ایکسپیڈیشنز, کہ جدھر جانا ہوتا تھا اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں یا کسی اور ڈائریکشن میں نکل پڑتے تھے, بیکاز دیٹس لائک اے اسٹریٹجی. ہاں, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں تو ساتھ گائیڈ لیا ہوا ہے, اور بائی دی وے وہ گائیڈ مسلمان نہیں ہے کیونکہ ہمیں دین سمجھا نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بچے اور ان کے غلام اس سارے سفر میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جب کھانا دینے, تو پیچھے بکریاں چرا رہے ہیں تاکہ فنگر پرنٹس اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. یہ سارا اللہ کے نبی کیوں کر رہے ہیں؟ And he does not take a straight path, by the way. He keeps on waving in and out. وہ کیوں؟ Because توکل کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیا جائیں. You've got to have the best strategy. جو ممکن ہے وہ کرو, اور پھر رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دو. وہ رزلٹ اللہ پہ چھوڑنے کا اثر کیا ہوگا کہ آج بھی جا کے وہ غار دیکھ لو, وہ اندھے نیچے اپنے پاؤں پہ بھی دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے, نہیں نظر آئے. That's the outcome. کہ جس وقت تم اپنے بس میں جو ہوگا کر لو گے, تو جو اللہ کے بس میں ہے اس میں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے سوائے. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا, ان اللہ معنا, اللہ ساتھ ہیں. بٹ اللہ ساتھ ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اسباب چھوڑ دیے؟ نہیں. تو پہلی غلط فہمی جو ہماری ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار نہیں کرنے. تو فار ایگزامپل اگر کسی کو یاد ہے کہ میں نے جو 3 چیزیں کہی ہیں کرنا, پہلا میڈیا شٹ ڈاؤن, یہ سبب ہے. میڈیا شٹ ڈاؤن کیے بغیر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی, گڈ لک, ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. تو you've got to completely shut down. Find me one person in the West who is like super effective اور وہ سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھتا رہتا ہے. کافروں کے اعتبار سے, مسلمانوں کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر میں سارا دن سوائپ کری جا رہا ہوں اور سوائپ کس قسم کا کانٹینٹ کر رہا ہوں وہ ایک الگ پرابلم ہے, ختم نہیں ہونا. تو پہلا کام میڈیا شٹ ڈاؤن. دوسرا وہ ٹائم جو ایکسٹرا تھا وہ اپنے دین کو سیکھنے میں سکھانے میں لگانا ہے. اینڈ تیسرا کام کوئی اسکل سیٹ امپروو کرنے پہ ٹائم لگانا ہے. وہ کون سا اسکل سیٹ ہے؟ ڈپینڈز آن ہو یو آر. کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیا سیکھ سکتے ہو, کچھ نہ کچھ سیکھو. اللہ تعالیٰ خود رزق کے دروازے کھولیں گے, وہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے, اور وہ ایک دن میں ہوگا بھی نہیں. But 5 years down the road, if you have this 3-pronged strategy, you will be able to get somewhere. اگر پہنچنا چاہتے ہو تو. اور دوسرا پرابلم کہ جو لوگ اسباب اختیار کرتے بھی ہیں, کیونکہ میں بلیورز سے ایڈریس کر رہا ہوں, وہ یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ سبب صرف دنیاوی اسباب کا نام نہیں ہے. سبب صرف دنیاوی اسباب کا نام نہیں ہے. دعا بھی ایک سبب ہے, نماز بھی ایک سبب ہے, اللہ کے ساتھ رجوع کرنا بھی ایک سبب ہے, گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک سبب ہے. بندہ کہ یار رزق کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو اللہ رب العزت قرآن میں اس چیز کا ہمیں سکھائیں گے. تو ایک پرابلم کیا ہے کہ اسباب اختیار ہی نہیں کر رہے, میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اونٹ باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کے اللہ پہ ٹرسٹ کروں؟ تو آپ نے کہا باندھ کر کرو ٹرسٹ. ہاں, گاڑی لاک کرو اور پھر ٹرسٹ کرو کہ ہاں اب میں آیت الکرسی بھی پڑھ لوں. یہ نہیں کہ گاڑی کھلی چھوڑ دو اور اس کے اندر نوٹ بھی پڑے ہوں اور آئی پیڈ بھی پڑا ہو اور پھر کہو یا اللہ تو ہی سنبھال کے رکھی. تو بے وقوفی ہے. اس بندے کو جوتے بھی پڑنے چاہیے ساتھ اس کی گاڑی چوری کرنے کے بعد. تو یہ نہیں کہا اللہ نے, سبب اختیار کرو. بٹ دوسرا پرابلم کیا ہے کہ اسباب کو صرف یہ سمجھ لیا کہ پڑھ لوں, اسکل سیٹ لے لوں تو کافی ہو جائے گا. وہ کافر کے لیے کافی ہو جائے گا, مومن کے لیے کافی نہیں ہوگا. کیونکہ مومن نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا امتحان کے لیے جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس وقت یہ کلمہ پڑھ لو گے نا تو اس وقت ایسے رستے کو اپنانے کی کوشش کرو گے جس پہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. اللہ بار بار توڑیں گے, اللہ بار بار گرائیں گے, اللہ بار بار جھٹکا دیں گے. کیوں کہ میرے بندے وہ واپس آ, جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے مطابق زندگی گزار. تو کافر نے تو چھوڑا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اتنا دوں گا فَفَرِحَ بِهَا, وہ خوش ہو جائے گا کہ مزہ آ گیا, گیم آن ہو گئی, سارے پلان چل رہے ہیں.
تو کافر کے چلیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، میرے اور آپ کے نہیں چلیں گے. تو مجھے اسباب اختیار کرنے ہیں. اچھا، جب اسباب اختیار کرنے ہیں تو جو پہلا سبب میں نے کہا تھا وہ ہے دنیاوی اعتبار سے اسباب کا اختیار کرنا. دنیاوی اعتبار سے اسباب کا اختیار کرنے کا مطلب ہے صرف یہ خواہش رکھنا کہ رزلٹ اچھا آ جائے. پڑھنا پڑے گا بابا. خواہش رکھنا کہ کام پورا ہو جائے نہیں، کام کے لیے پوری پلاننگ کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ٹائم مینج کرنا پڑے گا، ریلیونٹ اسکل سیٹ کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. بٹ اس کے اندر اسباب اختیار کرتے ہوئے 3 درجوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا درجہ اسباب اختیار کرنے کا فرض ہے، وہ ہے یقینی اسباب. فار ایگزامپل اگر پیاس لگی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پیاس لگے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں، پانی پینا ہے. اب آپ کہیں اب یہ پانی پی کے پیاس بجھانا یہ یقینی سبب ہے، یہ بابا اختیار کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بیٹھے وہ پانی کو گھورتے رہو، یا اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے، جتنا مرضی رحم و کرم ہو پیاسا مر جائے گا. تو یقینی اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے. ہاں، تو فار ایگزامپل بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا پڑے گا. اینڈ دین یو کوڈ ایکسٹینڈ اٹ ٹو ادر تھنگس ان لائف. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیراشوٹ کے بغیر چھلانگ مار دو کہ اللہ تو کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، عادت یہ نہیں ہے. عادت یہ ہے کہ پیراشوٹ سے ہی بچائیں گے. قدرت یہ ہے پیراشوٹ کھل کے بھی نہ بچائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ مجھے یقینی سبب اختیار کرنا لازم ہے. یقینی سبب کے بعد ایک اوپر کا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں ظنی سبب. ظنی سبب بھی اختیار کرنا چاہیے. ظنی سبب کا مطلب کیا ہے کہ شور نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو بیمار ہو گئے ہو تو ملٹیپل آپشنز ہیں، اب یہ میڈیسن لوں کہ وہ لوں، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اس کے ڈاکٹر پہ جاؤں، اب کنفرم نہیں ہے. تو ظنی اعتبار سے اسباب لینا پڑے گی. بزنس اسٹریٹجی بنا رہے ہو تو پتہ تو نہیں ہے کہ یہ پروڈکٹ بناؤں گا، اس طرح مارکیٹ کروں گا، اس طرح پرائس کروں گا تو یہ بکے گی بھی. ہو سکتا ہے بکے، ہو سکتا ہے نہ بکے، ہو سکتا ہے پروفیٹیبل ہو سکتا ہے نہ ہو. بٹ یہ ظنی سبب بھی اختیار کرنے چاہیے. بٹ اس سے اوپر ایک پرابلم ہے، اسے کہتے ہیں وہمی سبب. اگر یہ قیامت برپا ہوگی تو کیا کروں گا؟ تو بس جس وقت قیامت آئے گی اس وقت دیکھنا. کیونکہ وہمی، فار ایگزامپل اس کو علماء فرماتے ہیں جیسا کسی کو او سی ڈی ہوتا ہے نا، وہ وضو کرنا شروع کرتا ہے تو وہ حضرت منہ دھوتے رہتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ منہ دھل گیا ہے. ہاتھ دھونا شروع کرتا ہے تو دھوتا رہتا ہے. جیسے فرینڈ آف مائنڈ، وہ 3 گھنٹے غسل ہی کرتا رہتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں نے غسل کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم سے کم 1 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ. 3 دفعہ کے بعد اسراف ہے، جائز ہی نہیں ہے. نہیں بھی ہوا تو جا کے چپ کر کے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی. تو ظنی سبب تک اختیار کیا جا سکتا ہے وہمی اسباب پہ. اچھا بھلا پاکستان میں سیٹ ہے بھائی، بیوی بچے بھی سیٹ ہیں، کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، وہ اگر پاکستان ڈوب گیا تو کیا کروں گا؟ تو باہر ڈوب گئے تو کیا ہوگا؟ سو جسٹ وہم کی وجہ سے. اچھا فار ایگزامپل میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بی شیور اباؤٹ واٹ یو ڈو ان لائف. مجھے کینیڈا جانا ہے، ضرور جاؤ میری طرف سے، بٹ اپنے دین اور دنیا کو بیلنس کرتے ہوئے. اب یہ کہ بیٹھا پاکستان میں ہوا ہے اور اچھا بھلا کما رہا ہے اور کام بھی پورا ہو رہا ہے اور باہر بھی نہیں جا رہا کیونکہ جا نہیں سکتا. ہاں، وہ میرے سے بندہ ہوا 37 کا ہو گیا ہوں تو ویسے ہی امیگریشن ملنا ہی مشکل ہے. تو اب میں بیٹھ کے صرف پریشان ہو کے ہوائی وہمی سبب اختیار کرتا رہوں گا. میں آن لائن سرچ کر رہا ہوں کون سی امیگریشن کمپنیز اویلیبل ہیں، کون سا میں چکر چلا سکتا ہوں باہر جانے کے لیے. آل آف دیٹ از کریپ، شوڈنٹ بی ڈوئنگ اٹ. تو دنیا کے اعتبار سے وہمی سبب اختیار نہیں کرنے چاہیے. ایک دروازہ رزق کا کھلا ہوا ہے، وہ یقینی ہے. یار یہاں پہ کام کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، جو بھی کام کر رہے ہو ہے. ایک ہے کہ اس کے کہ اگر یہ جاب چلے گی تو کیا کروں گا، اور اس کی بیسس پر پریشان ہوتے رہیں. دوسری چیز جو میں نے کہا تھا کہ مسکنسیپشن تھی کہ آپ صرف دنیاوی اسباب کو ریالٹی سمجھ رہے تھے. تو اخروی اسباب اختیار کرنے جن کو کہتے ہیں اعمال کے اسباب. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ رب العزت سے ڈر گیا. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹھ کے کامتے رہو. ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، Allah رب العزت is going to open up doorways for him. اللہ تعالیٰ is going to open up openings for him. سب ڈارک ہوگا اس کے لیے کھل جائے گا، سب کا کام رکا ہوگا اس کا کام ہو جائے گا. یہ میں نے گارنٹی نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے. اور اس کھلنے کے لیے وہ کیا ہے؟ شرط ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو. ہم میں سے کتنے ہیں جو میں نے سٹارٹ کیا تھا جہاں سے کہ وی ہیو اے myth کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بٹ اس پریشانی کا حل جس تقوی میں رکھا ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ گارنٹی کر رہے ہیں اسی اگلی آیت کا جو کنٹینیوشن ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں اس کو وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے.
سبحان اللہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب نہیں کہ جاب نہیں کرنی یا بزنس نہیں کرنا یا کام نہیں کرنا, وہ پہلے میں کور ہو گیا ہے, بٹ یہ نہیں کر رہے نا, تو یہاں پہ اللہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا چاہے سب کے لیے بند ہوں, اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے ہوگے. اینڈ رزق کا مطلب صرف بینک بیلنس نہیں ہے, صحت بھی ایک رزق ہے, اولاد بھی ایک رزق ہے, اولاد کا نیک ہونا بھی ایک رزق ہے, اولاد کا لائق ہونا بھی ایک رزق ہے, ہاں, اولاد کا آپ کا نافرمان نہ ہونا بھی ایک رزق ہے, آپ کی چیزوں کا خراب نہ ہونا بھی ایک رزق ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ سے بچنا بھی ایک رزق ہے, آپ کا بیمار نہ ہونا بھی ایک رزق ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اینڈ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں سکون پیدا کرتی ہیں. آپ کی روز لائٹ خراب ہو جائے, کبھی اے سی خراب ہو جائے, چاہے پیسہ ہو بھی اس کو ٹھیک کرانے کا, تو ٹینشن تو ہے نا. کبھی لائٹ جل گئی ہے, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی گاڑی لگ گئی ہے, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی فون گر گیا, تو وہ جو بھی ہو رہا ہے, that's like a problematic thing to have in your life. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں کام کرنے کے بعد کا مطلب ظاہری دنیاوی اسباب اختیار کرنے اور اخروی اسباب اختیار کرنے کے باوجود اپنے کیے ہوئے پہ ٹرسٹ نہ کرنا, اللہ پہ ٹرسٹ کرنا. میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کریں گے, نہیں, that's not, your نماز is not worth it. ہاں, آپ کا قرآن پڑھنا is not worth کہ اللہ کے فرشتے اتر آئیں, بٹ دنیاوی اور اخروی اسباب اختیار کرنے کے باوجود اللہ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرنا, that's توکل. کہ ابھی بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میرے رب کی وجہ سے ہو سکتا ہے, میرے سے نہیں ہوگا. رزلٹس نظر بھی آئیں اپنی ایفرٹ کے, اس کے باوجود یہ یقین ہو کہ یہ رزلٹ اللہ نے دیا, یہ میرا کمال نہیں تھا, that's توکل. اب اس میں سے کہیں بھی کوئی انگریڈینٹ مسنگ ہے تو پرابلم ہے, توکل نہیں ہے. پہلا انگریڈینٹ دنیاوی سبب اختیار کرنا جہاں پہ صرف وہم سے بچنا ہے. دوسرا سبب تقوی اختیار کرنا کیونکہ وہ بھی ایک سبب ہے. اور تیسرا چیز کہ یہ دونوں اختیار کرنے کے باوجود اللہ پہ ٹرسٹ کرنا, اپنی ذات پر یقین نہ ہونا, اللہ کے کرنے پر یقین ہونا, that's like what توکل is. اور جو بھی یہ شخص کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ ایسے ایسے فیصلے اللہ اس سے کروائیں گے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار یہ ملے گا, وہ اللہ رب العزت اس کو دیں گے. اور اس سارے پروسیس میں دو چیزیں, and that's the last thing I'll tell you people, وہ بہت ضروری ہیں. یہ کہنا آسان ہے, کرنا آسان نہیں ہے. تو اپنے اس کیے ہوئے پروسیس میں کہ تینوں سٹیپس میں کیونکہ کمیاں ہوں گی, تو اس کمی کے لیے ہر وقت اپنے اللہ سے استغفار توبہ کا معاملہ ہونا. اللہ سے غلطی کا اعتراف, یہ اعتراف جرم, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اللہ میں غلط ہوں. تو اس تینوں سٹیپ پہ دنیاوی سبب اختیار کرنے میں تو ہم پرفیکٹ نہیں کرتے, اخروی سبب اختیار کرنے میں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, اینڈ دین اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ ریلائی کرنا, ان تینوں سٹیپس پہ کیونکہ کمی ہوگی تو پھر اللہ کے ساتھ استغفار اور توبہ والا معاملہ رکھنا. جہاں غلطی کی اللہ سے کہنا ہے اللہ میں غلط ہوں, یا اللہ میں نے گڑبڑ کی, اللہ آپ معاف کر دیں. اور کیونکہ سب غلطی نہیں ہو رہا ہوگا جس پہ استغفار کرنا ہے, کچھ صحیح بھی ہو رہا ہوگا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یعنی کہ ان تینوں سبب توکل کے اختیار کرنے میں جہاں گڑبڑ کر رہا ہوں وہاں پہ اللہ سے معافی مانگوں, and that's like a very conscious effort. and جہاں پہ صحیح کر رہا ہوں وہاں پہ اللہ کا شکر کروں, یا اللہ آپ کی توفیق سے ہوا, آپ نے مجھے صحیح وقت پر صحیح چیز دکھائی, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی, یا اللہ یہ آپ کے فضل و کرم سے ہوا. تو یہ جو بندہ تینوں پروسیسز کے ساتھ استغفار اور شکر کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہے, تو آپ سوچو کہ اللہ کیوں نہیں دیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پریشان رکھے. ہمیں اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ پروسیس پورا کر رہا ہوں جو کہ اللہ ہی کا سکھایا ہوا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود مجھے پریشان رکھے, ہاں, اس کے باوجود میری زندگی میں بے سکونی ہو. مشکلات ہوں گی تو وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھیں. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس سے سارے سے کہہ رہا ہوں کہ مشکلات نہیں ہوں گی, بٹ وہ مشکلات میرے درد سر نہیں بنیں گے. وہ مشکلات کی وجہ سے میں ایسا نہیں ہوں گا کہ لیتھارجک ہو کہ میرے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. That's not possible. اگر کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرے, وہ پورا اللہ سے مانگ کے چلنے کی کوشش کرے اور اللہ اس کو دھتکار دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب, کہ میں قریب ہوں. میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھتا ہے, میرے سے سوال کرتا ہے, تو میں قریب ہوں. ہم انفارچونیٹلی وہ جو کہتے ہیں کہ میں بعید ہوں.
اپنے عمل سے، اپنے شعوری استحضار سے، اور the way we deal with اللہ رب العزت، وہ ساروں میں ہم ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ میں دور ہوں. تو بس اس چیز کو ہم اختیار کریں، جتنے بھی مشکل حالات ہیں اللہ رب العزت فضل و کرم والا معاملہ کریں گے. And it's like a very slow process, but once you're able to have a lifestyle which is like this, that you're connected to Allah رب العزت، تو اللہ رب العزت اس دنیا کو بھی اچھا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس آخرت کو بھی اچھا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.